السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فضائل اعمال میں فضائل رمضان کے حصے سے پہلا باب، پہلا سبق ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم حمیدن و مسلیًا و مسلماً۔ حمد و صلوات کے بعد یہ چند احادیث کا ترجمہ ہے جو رمضان المبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مٹتے مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر زور افزا ہیں کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کے طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی، حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ اور ان اوراق کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان میں اس رسالے کو مساجد اور مجموعہ میں سنا دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بدعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دیں تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محرومیوں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا کارِ دار وہ، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ اکرام رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کی افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کے شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزہ دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں روایات میں مختلف انواع کے فضائل نقل کیے گئے جن کا احاطہ تو مجھ جیسے ناکارہ کے امکان سے خارج ہے، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ تفصیل سے لکھوں تو دیکھنے والے اکتا جائیں گے۔ اس زمانے میں دینی امور میں جس قدر بے التفاتی کی جا رہی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ علم و عمل دونوں میں جس قدر بے پرواہی دین کے بارے میں برتی جا رہی ہے وہ ہر شخص اپنی ہی حالت پر غور کرنے سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے 21 احادیث پر اکتفا کرتا ہوں اور ان کو 3 فصلوں پر منتقم کرتا ہوں۔ فصل اول رمضان المبارک کے فضائل میں، جس میں 10 احادیث مذکور ہیں۔
دوسری فصل شب قدر کے بیان میں، جس میں 7 حدیثیں، تیسری فصل میں اعتکاف کا ذکر ہے جس میں 3 حدیثیں ہیں۔ ان کے بعد خاتمہ میں ایک طویل حدیث پر اس رسالے کو ختم کر دیا۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی کریم ذات اور اپنے محبوب کے طفیل اس کو قبول فرماویں اور مجھ سیاکار کو بھی اس کی برکات سے اتفاق کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، رمضان المبارک کے فضائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کھلانے پر موافق نہیں ہے۔ یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ، محدثین کو اس کے بعض روایات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے کہ دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، اور ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ و تصدیق کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمان میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے مثبت و بالنسبہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مخاطلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مسجد سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا، دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے اس جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لیں کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ عبادت نفلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محترم بالشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا، کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادا ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے نماز تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے۔ جو اہم ترین فرائض میں ہیں کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز، خیل اللہ کی نذر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نذر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان المبارک میں سونے کی نذر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سحر ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی، عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج اس حدیث کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ سے
ثواب کی نیت سے آپ شیئر کرتے ہیں تو اگر ایک کو بھی عمل کی ہدایت ہو جائے تو اللہ پاک آپ کے حق میں بہت سارا ثواب لکھ دیں گے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔